السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کپڑے پسند نہیں آتے اور پھر ہم جا کر ان کو چینج کر لیتے ہیں۔ ہمارا جوتا ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے، پاؤں میں تکلیف دیتا ہے، تو ہم اسے بھی فوراً چینج کر لیتے ہیں۔ شاپنگ کرتے ہوئے ہم اکثر بہت سی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، جو بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے ہم چینج کر لیتے ہیں۔ لیکن انسانی رشتوں میں ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا۔ ماں باپ اگر ہمیں نہیں پسند تو وہ ہماری چوائس سے ہمیں نہیں ملے، اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ ایسے ہی بہن بھائی بھی ہم یہ رشتے نبھاتے ہیں۔ اس کے بعد میاں بیوی کا رشتہ، اگرچہ اس میں ہماری چوائس شامل ہوتی ہے، لیکن اس رشتے کو بھی ٹوٹنے سے بچایا جاتا ہے۔ اور اسلام کی جتنی تعلیمات آگے بھی شروع ہونے والی ہیں، طلاق اور الا کے مسائل، وہ ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ اس رشتے کو جس حد تک ہو سکتا ہے بچانا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خود ہسبینڈ اور وائف اس رشتے کو ٹوٹنے کا باعث نہیں بنتے، کوئی تیسرا فرد، وہ ساس سسر بھی ہو سکتے ہیں جو بیٹے کو بہو کے خلاف کرتے ہیں، وہ بہنیں بھی ہو سکتی ہیں جو بھائی کو بھابھی کے خلاف کرتی ہیں۔ کوئی بھی تیسرا رکن اگر اس رشتے کو توڑنے کا باعث بنتا ہے تو وہ ایک عظیم گناہ کا مرتکب بنتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عورت خود اس رشتے کو توڑنے کا باعث بن جاتی ہے اپنی لمبی زبان اور چھوٹے دل کی وجہ سے، اور ہر وقت کی نوکا جھوکی، ہر وقت کا لڑائی جھگڑا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کی فزیکل نیڈ کو پورا نہ کر کے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو عورت کے سوا مرد کو کوئی اور نہیں دے سکتا، الا یہ کہ وہ دوسری شادی کرے۔ وجوہات جو بھی ہوں، اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اب اگر یہ رشتہ جوڑ لیا ہے تو اس کو نبھاؤ۔ جیسے شاپنگ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے کام کی ہے یا نہیں، سوچ بچار کر کے شاپنگ ہم کرتے ہیں، تو پھر یہ تو ایک اتنا بڑا تعلق ہم جوڑنے والے ہیں، اس میں بھی پہلے ہی سوچ بچار کر لینی چاہیے۔ جیسے کہ پہلی آیات مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو۔ جب یہ رشتہ جوڑا جاتا ہے تو اس وقت اچھی طرح چھان بین کر لینی چاہیے۔ چار چیزیں جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔ عورت کا حسن، عورت کی دولت، عورت کا حسب نسب، اور پھر دین، اور پھر فرمایا دین کو پائرورٹی دو، دین کو پریفرنس دو۔ ان سب کے باوجود بھی اگر بند نہیں پڑ رہی میاں بیوی کی، تو پھر سب سے پہلے طلاق کی چھوٹی فارم یا مائنر فارم آپ کہہ لیں، وہ ایلا ہے۔ الہ کے بعد اب اللہ رب العزت کیا حکم دے رہے ہیں وہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلے گا، جو آج ہم نے سمجھنی ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 227۔ آئیے سمجھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 227۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، اور اگر وہ عزم کر لے، ارادہ کر لے، الطلاق، طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب ہم آہستہ آہستہ طلاق کے مسائل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ طلاق کے مسائل کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ جب ایک مرد ایک عورت کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، یعنی یہ حلال تو ہے، یہ جائز تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی طلاق کے احکامات نازل کیے ہیں، ہر حکم یہ ثابت کرتا ہے کہ کسی طرح مرد و زن کی صلح ہو جائے، کسی طرح ان کا تعلق بحال ہو جائے، کسی طرح وہ محبت کے اس رشتے کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ اگر مرد اور عورت کے بیچ میں طلاق ہوتی ہے تو یہ دو فیملیز ٹوٹتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ نے اپنی لائف میں دیکھا ہے ان دو فیملیز کو ملتے ہوئے جن کے بیٹے اور بیٹی کے بیچ میں طلاق ہو گئی ہو؟
کبھی دوبارہ ان کو ملتے ہوئے دیکھا ہے؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے. مطلب دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. اور اگر بچے ہوں تو پھر بچوں کی لائف پہ بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں. جب سنگل پیرنٹس ان کو پالتے ہیں، ماں ہو یا باپ ہو، ان کی زندگی پر اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں. ماں باپ تو ہو سکتا ہے دوبارہ زندگی شروع کر لیں، لیکن بچوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس طلاق کے آپ دیکھیں گے جتنے بھی احکامات ہیں وہ قرآن پاک میں آگے جتنے بھی احکامات آنے والے ہیں نا، تو وہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہی سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جیسے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی صلح ہو جائے آپس میں. تو اب ہم نے پڑھا تھا پیچھے ایلا کے مسائل پڑھے تھے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں پڑ رہی، لڑائی جھگڑا ہر وقت ٹھک ٹھک اور ہر وقت نوک جھوک اور ہر وقت جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑا رہنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر مرد قسم کھائے گا. ایک تو ہوتا ہے نا ویسے کہنا میں تم سے بولتا نہیں، میں تم سے بات نہیں کر رہا، وہ ایک الگ چیز ہے. ظاہر ہے کہ انسانی رشتہ ہے، اکثر ناراضگی ہو جاتی ہے، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ عورت کو سبق سکھانے کے لیے، عورت ہٹ دھرمی پہ آئی ہوئی ہے، وہ عورت وہ نہیں چاہتا اس کا گھر ٹوٹے، تو وہ پہلے کیا کرے گا؟ وہ قسم کھائے گا 4 مہینے کی سیپریشن کی، علیحدگی کی، کہ وہ عورت کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے گا. اس میں اگر ان دونوں کی بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں اور صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس کے دوران میں ہی اگر وہ صلح کر لیتے ہیں، دوبارہ اس کے دوران میں صلح کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز 4 مہینے گزرنے کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی. اور مفسرین اور صحابہ کرام کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ایلا کی جو 4 مہینے کی ڈیوریشن ہے، جیسے ہی وہ اینڈڈ ہوتی ہے تو دوبارہ سے مرد اور عورت دوبارہ عدالت میں رجوع کریں گے، اور عدالت میں رجوع کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر طلاق ہوگی، اور وہ طلاق بائن ہوگی. طلاق بائن اس کو کہتے ہیں جو 1 مہینے کے بعد میاں بیوی رجوع کر سکتے ہیں. اب پہلی صورت جو ہے نا کہ جس میں 4 مہینے کے اندر اگر رجوع نہیں کیا، 4 مہینے گزرتے ہی طلاق ہو گئی، اگر دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے نکاح کریں گے. اور جو دوسری صورت ہے سیکنڈ فارم میں یہ ہوگا کہ وہ عدالت میں رجوع کریں گے، اور یا تو پھر وہ رشتہ قائم رکھیں گے یا پھر ان کی طلاق ہو جائے گی. لیکن وہ جو کل معلقہ والا معاملہ ہے نا، لٹکے رہنا، عورت نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے، یہ چیز جو ہے نا اس کی اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام نہ عورت کی حق تلفی چاہتا ہے اور نہ ہی مرد کی حق تلفی چاہتا ہے، نہ مرد کو دھوس زبردستی کرنے دیتا ہے. تو اسی لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، یعنی 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے، وہ اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتے، گھر والے سمجھائیں، فیملی والوں کو چاہیے کہ وہ اس رشتے کو، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد اور عورت کے رشتے کو خراب کرنا چاہتا ہے. اور اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جو میاں اور بیوی کے رشتے میں آنے کی کوشش کرتا ہے، فرینڈ بن کے، لڑکی کا فرینڈ بن کے یا لڑکے کا فرینڈ بن کے یا کسی بھی طریقے سے وہ اس رشتے میں آنا چاہتا ہے. اللہ کے نزدیک وہ بہت ناپسندیدہ شخص ہے، بالکل اس شیطان کی طرح کہ جو پانی پر اپنا تحت لگائے ہوئے ہوتا ہے، اور اس کے کارندے، اس کے ورکرز اس کو آ کے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، تو وہ کوئی اتنا ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا، خوش مسئلہ نہیں ہوتا ان نہیں ہے. سے، اور آرام جیسا سے بیٹھ کے آیت سنتا میں رہتا ہے، اچھا ٹھیک ہم ہے، نے اچھا ٹھیک ہے. دیکھا ہے پھر کہ اس ایک میں اس کا کارندہ ہمارے لیے ورکر اس کیا کا آتا ہے اور آ سبق کر ہے، کہتا ہے کس طرح کہ میں ہم نے اس کو میاں اور اپنی بیوی کے لائف میں درمیان پریکٹیکل لڑائی کروا دی. امپلیمنٹ کر سکتے آئی ہیں، ہے نا یہ چیز ہم سوسائٹی نے دیکھی کا ہے. یونٹ ہے، اس سے انشاءاللہ سوسائٹی کی العزیز بنیاد آپ رکھی لوگوں نے جاتی ہے. کمنٹ باکس میں انہوں مجھے نے کچھ نسلوں رائے کو بھی تیار بھیجی کرنا ہے. ہوتا ہے. ہم تو لائف شیطان آ کے ٹاسک کہتا ہے میں نے سٹارٹ میاں اور کریں بیوی گے کے درمیان لڑائی کروا دی. آپ جس میں دیکھیں گے ہم کہ لفظی ترجمہ اور سلیمان کے گرامر جو واقعہ سیکھیں ہم نے گے. پڑھا تھا کہ ان کے دور میں جو جادو انشاءاللہ کیا جلد جاتا ہی وہ تھا، تو سٹارٹ اس میں کریں بھی گے. آپ جو لوگوں نے بڑا مجھے جادو کیا ٹائم جاتا تھا بتانا وہ ہے کیا کہ تھا؟ کون سا ٹائم یفرق بین زیادہ المرء و بہتر ہوگا. زوجہ، جتنے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان لڑائی کروانا، اس لیے ڈیلی جادو کیا بیسس جاتا پر تھا. دیکھنے اب جائیں گے. شیطان بھی جب آ کے یہ اچھا کہتا ہے نا جی، میں نے 2 میاں بیوی کو یہ لڑائی کرا ایک دی ہے، بات تو ضرور وہ ذہن میں بڑا رکھیے، خوش ہوتا ہے.
اپنے عرش سے اٹھ کے آتا ہے، اپنے تخت سے اٹھ کے آتا ہے اور آ کے جو ہے وہ اس کو گلے لگاتا ہے کہ واقعی تم نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ اگر آپ اس میں پختگی لانا چاہتے تو ہیں، اسی لیے لینگویج جو کی شخص بھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، چاہے لینگویج وہ کو بہنیں سمجھنے کے ہوں، لیے، چاہے بھائی اگر آپ ہوں، پختگی چاہے لانا ماں باپ چاہتے ہوں، ہیں تو مرد گرامر اور بے عورت کے حد رشتے کو ضروری ہے۔ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اللہ اگر کے آپ نزدیک بہت بڑے تلاوت کو جرم کا ارتکاب خوبصورت کرتے ہیں۔ یہ کرنا ایسا چاہتے جرم ہیں، ہے، حق یہ ادا ایسا کرنا گناہ ہے چاہتے ہیں جو تو پھر اس کے لیے زندگی میں ان تجوید کا بے حد پیچھا نہیں ضروری ہے، چھوڑتا۔ کسی نہ گرامر کی کسی طرح قواعد ضروری وہ ہے۔ خود لیکن اس دور بہنوں سے میری ایک گزرتے بات ہیں، ضرور اپنی یاد اولاد رکھیے کی گا صورت میں، کہ تجوید میں کوئی اپنے رشتے کی کوتاہی ہو صورت میں۔ جائے یا اسی گرامر کو کے تو اصولوں کہتے میں ہیں کوئی کہ کمی رہ جائے اکثر تو ایسا وہ ہوتا ہے معاف ہو سکتی بڑوں ہے، کے کیے لیکن یہ قرآن بچوں کے جس آگے مقصد کے آتے ہیں، لیے آیا ہے وہ اس کی یعنی جو گناہ انڈرسٹینڈنگ ہے، بڑوں نے کیے ہوتے ہیں، اس کو اپنی بچوں کا عملی کوئی زندگی گناہ میں نہیں ہوتا، اتارنا ہے، لیکن وہ اس کے بچوں کے ذریعے آگے اپنے آتے ہیں۔ عمل کو اکثر بدلنا ہے، ماں باپ کی اس کو اس ایسی غلطیاں، طریقے سے ماں پڑھنا باپ ہے کی ایسی کہ کوتاہیاں، اس کسی سے کے رشتے ہماری کو خراب زندگیوں کرنے میں کی، بھائی کے انقلاب رشتے کو آ خراب جائے، کرنے کی، ہماری بیٹے کے زندگیاں رشتے کو خراب تبدیل ہو کرنے جائیں۔ کی جو وہ کوشش کرتے ہیں، وہ ان ہم کی اس اپنی سے اولاد کے علم آگے حاصل آتی ہے کر ان کو سکتے ہیں۔ تکلیف دینے کے لیے۔ آیت نمبر یہ مقافات عمل 191 ہوتا ہے۔ سے لے کر اسی لیے کوشش کرنی چاہیے 193 کہ تک آپ کبھی جو بھی کسی ٹاپک کے ہم نے رشتے کو پڑھا ہے خراب کرنے کا جہاد باعث کا، نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نے میں فرمایا کہ اگر ہم نے وہ یہی ارادہ سیکھا ہے کر لیتے کہ ہیں، جہاد فَإِنْ کا عَزَمُوا آغاز الطَّلَاقَ، ہم اگر نے وہ طلاق اپنے کا نفس ارادہ سے کر کرنا لیتے ہے، ہیں تو یاد علم رکھیں حاصل ان کرنے سے اللہ، ہم نے بے شک جہاد کا اللہ تعالیٰ آغاز کرنا ہے، سمیع اور وہ علیم، علم وہ سن دین بھی کا رہا علم ہے ہے، اور وہ وہ علم جانتا بھی قرآن کا ہے۔ علم ہے۔ وہ سن قرآن رہا کے ہے 30 کہ پاروں تم کو بھی لوگوں ہم کے سمجھ لیتے تعلقات ہیں، کیوں نہیں بن پائے، وہ جانتا بھی اس ہے۔ طرح سے کہ ہماری تو زندگی پھر بدلنے اللہ کا تعالیٰ نے باعث بنے۔ تو فرمایا سمجھیے کہ یہ اگر وہ چیزیں طلاق کا آج ارادہ کر ہی چکے آج ہم ہیں لوگ یہ تو رونا رو رہے پھر ہیں بھی آگے کہ آگے ہم فلسطین مسائل جا کر سمجھیں گے۔ کیسے جہاد طلاق کریں، ہم بائن کشمیر ہوگی، جا کر طلاق کشمیریوں رجی کے لیے ہوگی، پھر کیسے لڑیں، تیسرے مہینے میں ہم جا نہیں اور لڑ اس میں بھی اللہ سکتے، تعالیٰ نے کہا چھت کے یہ نیچے ہمارے رہیں، بس سے باہر اگر ہے۔ عورت پریگننٹ ہے تو نہیں لیکن ہوگی۔ مطلب معذرت کے جو ساتھ مجھے احکامات ہم بتائیے، پڑھتے ہیں نا کیا تو ہمیں سمجھ یہی آتی ہے کہ مسجد میں جیسے جا کوئی کر نماز پوری پڑھنا کوشش کر ہمارے رہا ہے کہ بس یہ سے طلاق باہر ہے؟ نہ ہی ہو، نہ کتنے ہی ہو۔ لوگ ہیں ہم میں تو سے جو اللہ سے فجر کی دعا ہے کہ نماز اللہ پڑھنے تعالیٰ ہمیں جاتے ہیں؟ سمجھنے اور عمل کرنے کی کتنے لوگ ہیں توفیق جو عطا 5 فرمائے، وقت آمین۔ مسجد میں جاتے ہیں؟ وآخر دعوانا ان اس سے الحمد ہمیں کس کا للہ ہوتا رب ہے؟ العالمین وما کیا علینا حکومت الا پاکستان ہے؟ البلاغ المبین۔